لال حویلی میں بڑوں کی باہمی مشاورت سے بالآخر عباد اور محراب کا نکاح طے کر دیا گیا تھا۔ نایاب کی ناگہانی موت کے پورے 5 ماہ بعد اس حویلی میں سب خوش تھے۔ ایک بیٹی کی قربانی کے بعد مریم بیگم کو لگا ان کی دوسری بیٹی کی زندگی محفوظ ہو گئی ہے۔ محراب کے پاؤں تو گویا زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ خوشی ہی ایسی تھی کہ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ زارون اب زیادہ تر حویلی کی بجائے باہر زمینوں پر وقت گزارتا تھا۔ حویلی میں عباد اور محراب کے نکاح سے جیسے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہا تھا۔ عباد جو اس سے اچھا خاصا متنفر ہو چکا تھا اب مطمئن ہو گیا تھا۔ محراب کا شہر کے سب سے بڑے مدرسے میں داخلہ بھی ہو گیا۔ زندگی پھر سے رواں دواں ہو گئی تھی۔ لال حویلی کی اونچی دیواروں نے بالآخر عباد اور محراب کے نکاح کی خوشی بھی دیکھی، اور اس دوران جتنی باہر بھی محراب کا زارون سے سامنا ہوا وہ اسے سنجیدہ اور خاموش ہی دکھائی دیا تھا۔ ایک خوف جو ہر وقت اس کے ذہن پہ سوار رہتا تھا نکاح کے بعد جاتا رہا۔ عباد کے نکاح میں آنے کے بعد وہ ویسے بھی خود کو بہت مضبوط محسوس کرنے لگی تھی۔ زارون کے ابراڈ کے ٹکٹ کنفرم ہو گئے تو دل میں جو رہے سہے وسوسے تھے وہ بھی خود بخود ختم ہو گئے تھے۔ زارون باہر چلا گیا، عباد نے زمینیں سنبھال لیں، حویلی میں ان کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ مگر انہی دنوں ایک عجیب سا معاملہ ہوا۔ محراب کو مدرسے میں ہی ایک لڑکا تنگ کرنے لگا تھا۔ بظاہر اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، نماز بھی پڑھتا تھا، مدرسے میں اس کی شرافت اور دیانتداری کی مثال دی جاتی تھی، مگر محراب جانتی تھی کہ جیسا وہ خود کو ظاہر کر رہا تھا وہ ویسا نہیں تھا۔ مدرسے میں مختلف کلاسز کے دوران آتے جاتے جہاں موقع ملتا وہ محراب کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا اور اسے غلط طرح سے پریشان کرتا۔ شروع میں اس نے بہت برداشت کیا، مگر بات جب حد سے آگے بڑھ گئی تو بہت سوچنے کے بعد اس نے بالآخر اپنی ماں اور عباد کو سب بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ مریم بیگم کے علم میں بات آئی تو انہوں نے فوراً اس کو مدرسہ چھوڑنے کا فیصلہ سنایا، مگر عباد نے ایسا نہیں کیا۔ محراب کی زبانی اسے پتہ چل گیا تھا کہ مدرسے والے لڑکے کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے، لہٰذا اس نے اپنے طور پر اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز موسم قدرے ابر آلود تھا۔ عباد نے اپنے طور پر اس کے معمولات چیک کیے اور مدرسے جاتے ہوئے راستے سے ہی اسے گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا۔ حویلی میں کسی کو بھی اس کے معمولات کی خبر نہیں تھی۔ راستہ سنسان تھا، لہٰذا تھوڑی سی ڈرائیو کے بعد اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی تھی۔ باہر آؤ۔ اگلے ہی پل گن پوائنٹ پر اس نے اسے گاڑی سے باہر گھسیٹا تھا۔ لڑکا قدرے حیران تھا، چپ چاپ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ بھائی، جہاں تک میرا خیال ہے میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، پھر آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ گاڑی سے نکلتے ہی اس نے پوچھا۔ جب عباد نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا، سزا کے بچے، شکل مومنوں والی اور کرتوت کافروں والے، مگر تم شاید جانتے نہیں ہو تم نے کس جگہ پنگا لیا ہے۔ بھائی، مجھے سچ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم اپنے مدرسے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، میری نہیں۔ کیسی دھول؟ آپ مجھے بتائیں گے میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، موت سے کم سزا نہیں ملے گی تمہیں۔ بھائی، آپ ضرور کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ میرا ایک ایک پل اپنے مدرسے کے لیے وقف ہے، اور جس طرح کا الزام آپ مجھ پر لگا رہے ہیں میں ایسی گھٹیا حرکت کرنے کا سوچوں گا بھی کیوں؟ اچھا، یہ تو تمہیں مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ نے ٹھان ہی لی ہے کہ کسی بے قصور کے قتل کا گناہ اپنے سر لیں گے تو جیسے آپ کی مرضی۔ لڑکے کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی وہ کوئی ڈرا ہوا لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے فوراً اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اگلے ہی پل محراب کی پرانی تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ میری بیوی ہے، کیوں پریشان کرتے ہو اسے؟ جواب میں اس لڑکے نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور منہ پھیر لیا۔
بھائی آپ یقین کریں نہ کریں مگر حقیقت یہی ہے کہ میں مدرسے کی ہر لڑکی کو اپنی سگی بہن سمجھتا ہوں۔ یہ بھی میرے لیے سگی بہنوں جیسی ہے، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا ایسا ویسا کچھ کرنے کی۔ ہاں میں نے کچھ ایک دو بار ان کو مدرسے میں کچھ غلط کرتے دیکھ کر ٹوکا ضرور ہے، جس سے یہ بہن اور اس کی ایک دوست مجھ سے ناراض ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے بھائی آپ کل اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر روز یہ مدرسے والوں سے جھوٹ بول کر اپنی ایک دوست کے ساتھ مدرسے سے کہیں باہر جاتی ہے۔ میں نے منع کیا تو یہ لوگ میری دشمن ہو گئی اور کہنے لگیں کہ تمہیں مدرسے سے نکلوا دیں گے۔ ٹھیک ہے، جو الزام تم لگا رہے ہو دعا کرو وہ جھوٹ نہ نکلے، کیونکہ اگر یہ جھوٹ نکلا تو بہت بری موت دوں گا میں تمہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی سامنے کھڑے لڑکے کو دھکا دے کر گراتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہیں سے نکل گیا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی کڑی رات تھی، بے حد تکلیف دہ رات۔ کروٹ پہ کروٹ بدلتے صبح ہو گئی مگر وہ سو نہ سکا، بے چینی ہی ایسی تھی۔ محراب مدرسے کے لیے تیار ہو گئی تو وہ بھی منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس روز گاڑی میں بھی وہی خاموشی تھی۔ محراب نے وجہ بھی پوچھی مگر وہ ٹال گیا۔ اگلے 30 منٹ کے بعد اسے مدرسے چھوڑ کر وہ خود وہیں مدرسے سے قدرے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ دل دھک دھک کر کے ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ اس لڑکے کی بات جھوٹی ہو، مگر ایسا نہ ہو پایا۔ محراب تقریباً 2.5 گھنٹے بعد ایک لڑکی کے ساتھ مدرسے سے نکلی اور پاس سے گزرتے ہوئے رکشے کو روک کر اس میں بیٹھ گئی تھی۔ عباد کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا جس کے لیے وہ یوں سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر مدرسے سے روز نکل جاتی تھی، جبکہ اسے اپنے علاقے اور حویلی کے سخت ترین اصولوں کا پتہ بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس لمحے اس میں اتنی سی بھی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اس کا پیچھا ہی کر سکتا۔ بہت سے لمحے وہیں بیٹھ کر خود پر ضبط کر کے شام ڈھلے بالآخر وہ وہیں سے شکستہ دل واپس لوٹ آیا تھا۔ اسی روز شام میں محراب کی مدرسے سے واپسی کے بعد اس نے اسے چھت پر بلایا۔ دونوں سردار اس وقت ڈیرے پر موجود نہیں تھے، جبکہ حویلی کی بیگمات روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھیں۔ محراب دھڑکتے دل کے ساتھ موقع دیکھ کر چھت پر چلی آئی۔ عباد چارپائی پر چت لیٹا تھا، ایک ٹانگ موڑ کر دونوں بازو سر کے نیچے دھرے تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چھت پر آتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آؤ بیٹھو، تمہارا انتظار کر رہا تھا میں۔ خیریت؟ وہ قدرے پریشان تھی۔ عباد نے نگاہیں اس کے چہرے پر جما دیں۔ ہاں کچھ بات کرنی تھی۔ جی کہیں۔ دونوں ہاتھ گود میں دھرے وہ اس کے پہلو میں ٹک کر بیٹھ گئی۔ عباد نے اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنا بھاری مضبوط ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں محراب ہماری شادی اسی مہینے ہو جائے۔ ابو اور تایا ابو کو بھی یقیناً کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کی رائے لے رہا تھا۔ محراب کی پلکیں جھک گئیں۔ ہماری شادی تو طے ہو چکی ہے، پھر اچانک جلدی کی وجہ؟ کچھ خاص نہیں، بس مکمل طور پر تمہیں اپنی دسترس میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو کوئی خوف لاحق ہے؟ نہیں۔ تو پھر جلدی کر کے سب کی نظروں میں ہمارے تعلق کو مشکوک کرنے کی کوشش مت کریں۔ وہ کسی اور خیال سے کہہ رہی تھی اور عباد نے اسے کسی اور خیال سے لیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس لڑکے کا کیا بنا؟ سبق سکھایا آپ نے اسے؟ عباد نے گہری سانس لی اور پھر موضوع بدلتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ اب تو پریشان نہیں کرے گا نا وہ مجھے؟ نہیں، لیکن بہتر ہے تم رخصتی تک مدرسے نہ جاؤ۔ کیوں؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ عباد نے نظریں پھر سے اس کے چہرے پر جمائیں۔
میں کہہ رہا ہوں کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کافی ہے مگر یوں اچانک؟ بس میں نہیں چاہتا اس لڑکے کے بعد تمہیں کوئی اور تنگ کرے اور میں اپنے سارے کام چھوڑ کر اس سے دشمنی مول لیتا پھروں۔ چلیں ٹھیک ہے، کل میں مدرسے والوں کو کہہ آؤں گی کہ میں نہیں آ سکتی۔ ہاں ٹھیک ہے، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا اب۔ کہنا چاہتا تھا وہ تھوڑی دیر تنہا رہنا چاہتا ہے، مگر اس نے اسے کسی الجھن میں ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ محراب قدرے پریشان سی اس کے پہلو سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلے روز محراب کو مدرسے چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا ڈیرے پہ آیا۔ سردار عبدالرحیم اور سردار عبداللطیف اس وقت وہیں موجود تھے۔ عباد نے بڑے طریقے سے ان سے اپنی جلد شادی کی خواہش ظاہر کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ محراب کے ساتھ اس کا رشتہ کسی بھی آزمائش کی بھینٹ چڑھے۔ ایک طرح سے اسے محراب پر اندھا یقین تھا۔ سردار عبدالرحیم نے اس کی خواہش پوری کرنے کی حامی بھر لی۔ زارون اس وقت پاکستان نہیں آ سکتا تھا۔ 2 ماہ بعد اس کی ہونے والی شادی 2 ہفتے میں ہونا طے پا گئی۔ عباد نے طے کر لیا تھا وہ بنا محراب سے کوئی وضاحت لیے پورے خلوص کے ساتھ اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ ڈیرے سے واپسی پر اس نے حویلی کی خواتین کو بھی یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ اب اسے شام کا انتظار تھا۔ مدرسے سے محراب کی واپسی پر وہ اسے یہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر اس بات کی نوبت ہی نہ آئی۔ محراب اس روز مدرسے سے واپس ہی نہیں آئی تھی۔ مدرسے والوں کے بقول وہ کسی ضروری کام کا عذر پیش کر کے چھٹی سے پہلے ہی مدرسے سے رخصت ہو گئی تھی۔ پاؤں تلے زمین نکلنا اور سر آسمان پر گرنا کسے کہتے ہیں، عباد کو اس لمحے پتہ چلا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے مدرسہ چھوڑنے کا کہا تھا اور آج وہ غائب ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے تو کہیں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ صبح اسے مدرسے کی محفوظ عمارت میں اتار کر شام میں وہ خود اسے اسی محفوظ پناہ گاہ سے پک کیا کرتا تھا۔ پھر وہ جھوٹ بول کر کہاں غائب ہوئی تھی اور کیوں؟ کسی ہتھوڑی کی طرح یہ کیوں اس کے دماغ کو توڑ پھوڑ رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی مگر وہ حویلی واپس جانے کی بجائے شہر کی ایک ایک سڑک، ایک ایک چپا چھان رہا تھا۔ وہ گھر جہاں اس نے اس روز اسے کسی لڑکی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا، وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ مدرسے کے CCTV کیمرے میں اسے واضح مدرسے کے گیٹ سے اکیلے نکل کر کچھ ہی فاصلے پر کھڑی ایک سفید رنگ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ کوئی قیامت تھی جو اس شام عباد کے دل پر ڈھہ گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا وہ غم اور غصے میں ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ لال حویلی کی بے رحم بلند و بالا دیواروں تک رات گئے محراب عبدالکریم کے بھاگنے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ مریم بیگم تو یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئی تھیں، جبکہ حویلی کی دیگر خواتین پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ نایاب کی اس حویلی میں موت کے ٹھیک 7 ماہ بعد وہاں محراب کی عبرتناک موت کا فرمان جاری کر دیا گیا تھا۔ اس کی پیدائش نایاب کی پیدائش سے ٹھیک 7 ماہ بعد ہوئی تھی، اور اب اس کی موت کا فرمان بھی اس کی موت کے ٹھیک 7 ماہ بعد طے پایا تھا۔ پورے 7 ماہ بعد اس حویلی میں اترنے والی وہ ایک اور خون آلود شام تھی۔ طویل سفر کے بعد جس وقت محراب کو ہوش آیا شام ڈھل رہی تھی۔ وہ پٹی جو اسے بے ہوش کرتے وقت اس کی آنکھوں پر باندھی گئی تھی اب نہیں تھی۔ آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک بے حد خوبصورت ڈیکوریٹڈ گھر تھا، نیا بنا ہوا سجا سجایا خوبصورت گھر۔ اسے یاد آیا جب وہ مدرسے سے اپنی دوست غزالہ کی اطلاع پر کہ اس کا کزن عباد کسی ایمرجنسی میں اسے باہر لینے کے لیے آیا ہوا ہے کلاس انچارج کو بتا کر نکلی تھی تو اس وقت دن کا ٹائم تھا۔ دل میں سر اٹھاتے مختلف وسوسوں کو رونجتی وہ سڑک پر بالکل عباد جیسی گاڑی دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔
اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آنے والے اگلے چند لمحوں میں کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی میں اس کے بیٹھتے ہی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ محراب سمجھ ہی نہ سکی کہ اچانک اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کا سر تیزی سے چکرایا اور اگلے کچھ ہی لمحوں بعد وہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے بے ہوش ہوئے کتنا وقت گزرا، تاہم وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ اس کے ساتھ وہ انہونی ہو چکی ہے جس کا اسے ڈر تھا۔ لال حویلی کے بند در و دیوار اور مکین اب اس پہ حرام ہو چکے تھے۔ دل تھا کہ گویا پسلیوں میں ہی دم توڑ گیا تھا، جبکہ آنکھیں یوں برس رہی تھیں جیسے وہ خود اپنی موت پر رو رہی ہوں۔ اسے ہوش میں آیا بھی کچھ ہی وقت گزرا تھا جب کمرے کا دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا اور اگلے ہی لمحے زارون چہرے پر ہلکی سی فخریہ مسکراہٹ سجائے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ محراب اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ تو یہ تم ہو؟ اسے جیسے اپنی بینائی پر شک ہوا تھا۔ جواب میں زارون نے صرف مسکرایا۔ ہاں میں، کیوں، اور بھی کسی مرد کے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی رہ چکی ہے؟ اس کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اس کے گالوں کو چھوا۔ وہ ہراساں سی بدک کر دور ہو کر بیٹھی۔ نہیں، تم اتنا نہیں گر سکتے۔ اپنی سگی چچا زاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ اسے ابھی تک اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ زارون مزے سے مسکراتے ہوئے زمین پر اس کے پہلو میں ساتھ چپک کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا لگا اتنی آسانی سے میں تمہیں مسز عباد ہونے دوں گا؟ ارے پاگل، ایک تمہیں نہ کھونے کے لیے تمہاری سگی بہن اور اپنی سگی چچا زاد کے کمرے میں آدھی رات کو اپنا دوست گھسا کر اسے بے موت مروایا ہے میں نے، اور تم نے سمجھ لیا میں اتنی آسانی اور شرافت کے ساتھ تمہیں کسی اور کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دیکھ لوں گا۔ نہیں محراب، اتنا بڑا دل اور ظرف نہیں ہے میرا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے گرد پھیلا دیا۔ محراب کو لگا جیسے اس کے وجود پہ کسی نے بم گرا دیا ہو۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے کندھوں سے اس کا ہاتھ جھٹک دے۔ دل کا وہم سچ بن کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ بے ساختہ اس کو اپنی ماں کا خوشی سے دمکتا ہوا چہرہ یاد آیا۔ وہ کتنی خوش اور مطمئن تھیں کہ زارون ابراڈ جا چکا ہے، اب ان کی بیٹی کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ خوشی سے دمکتا وہ چہرہ مدرسے سے اس کے غائب ہو جانے کی خبر پر دکھ سے کیسے سفید پڑا ہوگا، وہ واضح محسوس کر سکتی تھی۔ اپنی مہربان ماں کے ساتھ ہی اسے عباد کی ستاروں سے چمکتی نگاہیں یاد آئیں، جو اس کی طرف اٹھتی تھیں تو ان کی روشنی مزید بڑھ جاتی تھی۔ اسے یاد آیا وہ اس سے جلد شادی کا خواہش مند تھا۔ اس نے اسے مدرسہ چھوڑنے کا بھی کہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ وہ مدرسے میں ہے ہی نہیں تو اس پر کیا گزری ہوگی۔ حویلی کے مردوں نے تو اس کے اس طرح غائب ہو جانے کو نہ جانے کیا رنگ دیا ہوگا۔ جیسے جیسے اسے خیالات آ رہے تھے اس کا دل گہرے پاتال میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے نایاب کی شدید یاد آئی، وہ نایاب جو اس سے زیادہ ذہین تھی، حویلی میں اس سے زیادہ چہیتی، زیادہ سمجھدار تھی، مگر زارون نے تو اس کو بھی ہرا دیا تھا۔ اس کی پاکیزگی جس کی گواہی پورا علاقہ دیتا تھا، اس کو بھی موت کی سزا ملی تھی۔ بچپن سے جوانی تک اس کے گزرے ایک ایک پل کے گواہ اس کے اپنے رشتوں نے اس پر بد کرداری کی مہر لگا دی تھی۔ زارون نے خود کو صحیح رکھنے کے لیے اسے سب کی نظروں میں غلط ثابت کر دیا تھا، تو اب وہ اس کے ساتھ کیا کرتا؟ اب جب کہ وہ عباد کی منکوحہ تھی۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا، تب ہی اس نے زارون کو کہتے سنا، کیا ہوا؟ ڈر گئی مجھ سے؟ ارے پاگل، بتایا تو تھا تمہیں، تم حویلی کے کسی مرد کی گولی کا نشانہ نہیں بنو گی۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، ٹرسٹ می۔ اس لمحے اس شخص کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ محراب نے ہارے ہوئے انداز میں سر گھٹنوں پہ ٹکا دیا۔
اس کے دل کی بے چینی اور وہم غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ زارون اس کی زندگی تباہ کرنے ہی آیا تھا۔ لال حویلی کی اونچی دیواروں میں محراب کے اغوا کا وہ دوسرا دن تھا جو سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عباد نے بے حد خاموشی کے ساتھ اسے طلاق دے دی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں سگریٹ کے نہ جانے کتنے پیکٹ اس نے پھونک ڈالے تھے۔ دل پر جو لگا تھا بڑا گہرا وار تھا۔ محراب اس کے ساتھ جھوٹ بول سکتی ہے، اس کو دھوکہ دے سکتی ہے، اس بات کا تو اس نے کبھی تصور تک نہ کیا تھا، مگر پھر بھی یہ تلخ حقیقت اسے برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ محراب کی دوست غزالہ نے بمشکل اس سے رابطہ کر کے اس تک محراب کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا خط پہنچایا تھا، اور یہی وہ خط تھا جس کے بعد اس نے اسے طلاق دے کر اس کا فیصلہ حویلی کے سرداروں کے سپرد کر دیا تھا۔ محراب نے لکھا تھا، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت مخلص ہیں، سچا پیار بھی کرتے ہیں، مگر میں معافی چاہتی ہوں، میں چاہتے ہوئے بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مجھے نفرت ہے لال حویلی کی روایات سے۔ جس دن اس حویلی کے سرداروں نے میری بے قصور بہن کو موت کی نیند سلایا، اسی روز میں نے یہ قسم کھائی کہ میں ان سرداروں سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ جس الزام میں ان ظالم بے حس مردوں نے میری بہن کو مارا، وہ الزام حقیقت بنا کر ان کے مکروہ چہروں پر کالک ضرور ملوں گی۔ مجھے معاف کر دینا عباد، میں نے آپ کا استعمال کیا۔ اب علاقے کے لوگوں کو بتانا نایاب کی بہن محراب نے کیا کیا ہے۔ ہاں، ہو سکے تو میری ماں کو میرے گناہ کی سزا مت دینا، کیونکہ وہ بے قصور ہیں۔ فقط محراب۔ جتنی بار اس نے یہ خط پڑھا تھا اس کے اندر نئے سرے سے توڑ پھوڑ ہوئی تھی، کتنی بار وہ ٹوٹ کر بکھرا تھا، رویا تھا۔ حویلی کے سرداروں نے جس وقت محراب کی موت کا فیصلہ سنایا، وہ یوں ساکت بیٹھا تھا گویا اس میں جان ہی نہ ہو، گویا محراب کی موت سے اسے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ مریم بیگم خود زندہ لاش بن کر رہ گئی تھیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب ان کی آنکھیں خشک ہوتی ہوں۔ ایک بیٹی کی المناک موت کے بعد دوسری بیٹی کو کھو دینے کی ہمت ہی نہیں تھی ان کے اندر۔ تب ہی ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی وہ بس ایک ہی دعا کرتی تھیں کہ محراب زندگی میں کبھی بھی لوٹ کر اس حویلی میں نہ آئے۔ سردار عبدالرحیم نے زارون کو کال کر کے حویلی کے تازہ حالات بتائے تھے، اور اس نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ جب تک وہ امریکہ سے واپس نہیں آتا محراب کی سزا پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ پورے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد حویلی میں سب سے بات کر کے وہ محراب کے پاس واپس آیا، جو پچھلے 24 گھنٹے سے بھوکی پیاسی بیٹھی بس رو رہی تھی۔ ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پوچھو گی نہیں کیا خوشخبری ہے؟ اس وقت محراب کی حالت اسے لطف دے رہی تھی۔ وہ چپ رہی۔ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں، تمہارے عباد صاحب نے طلاق دے دی ہے تمہیں، اور اس کے طلاق دینے کے بعد حویلی کے سرداروں نے تمہاری بہن کی طرح تمہارے لیے بھی موت کا فرمان جاری کیا ہے۔ آسان لفظوں میں اب اگر تم حویلی جاتی ہو تو تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب بتاؤ آگے کا کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ اتنا مطمئن اور اتنا مسرور تھا کہ محراب برستے آنسوؤں کے ساتھ حیرانی سے اسے فقط دیکھتی رہ گئی۔ کوئی انسان اتنا گھناؤنا اور اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا میری بات کا؟ چلو ریکارڈنگ سن لو، مجھے پتا تھا تمہیں یقین نہیں آئے گا، اس لیے کال ریکارڈ کر لی۔ ابھی حویلی میں بات ہوئی ہے، جو تازہ حالات ہیں وہی بتا رہا ہوں تمہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر سے مسکرایا۔ محراب کے برستے آنسوؤں میں مزید شدت آ گئی تھی۔ کتنا آسان تھا اس شخص کے لیے کسی بھی زندگی کو یوں برباد کر دینا۔ موبائل کے اسپیکر سے کمرے میں اس وقت سردار عبدالرحیم کی غسیلی آواز گونج رہی تھی۔
وہ جیسے جیسے سنتی گئی اس کا وجود بے جان ہوتا گیا۔ واپسی کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے، زندگی کے سارے دروازے بھی بند ہو گئے تھے۔ زارون نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھے اور بولا، آ گیا یقین؟ چلو اب تمہیں بتاتا ہوں یہ سب ہوا کیسے۔ اصل میں تم نے بھی وہی غلطی کی ہے جو نایاب نے کی۔ ایک تو میرے منہ پر مجھے رد کر دیا اور اوپر سے مجھے دھمکی بھی دی۔ تو سوچو ذرا تمہیں کیسے تمہارے حال پہ چھوڑ سکتا تھا۔ بہت سوچا ایسا کیا کروں کہ تم خود رو رو کر مجھ سے میری رفاقت مانگو، سوائے میرے اور کوئی تمہارا حقدار نہ ہو۔ بہت سوچ سوچ کر یہی حل سمجھ میں آیا کہ تم سے تمہاری پاکیزگی چھین لوں۔ اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن مجھے یہ سب کرنا ہی تھا۔ لہٰذا تمہارے کیس میں بھی وہی دوست کام آیا جسے آدھی رات کو نایاب کے کمرے میں بھجوا کر اس پر اس کی بدکرداری ثابت کی تھی۔ اس کو مدرسے میں نے ہی لگوایا تھا۔ اور صرف وہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے غزالہ کی بھی مدد لینی پڑی۔ غزالہ کو تو جانتی ہو نا تم، تمہاری دوست، وہی دوست جو تم سے اور مدرسے والوں سے جھوٹ بول کر صرف اور صرف میرے حکم پر تمہیں اپنی بیمار ماں کی جھوٹی کہانی سنا کر بے وقوف بنا کر اپنے گھر لے جاتی رہی، اور تمہارے سامنے اپنی معذور ملازمہ کو اپنی ماں بنا کر تمہاری ہمدردی حاصل کرتی رہی۔ تمہارے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ چلو اب تم کیا یاد کرو گی کیسے سچے اور کھرے انسان سے پالا پڑا تھا تمہارا۔ ڈیئر محراب، یہ سب میں نے تمہیں تمہارے عباد کی زندگی سے نکالنے کے لیے کیا۔ اب تم لاکھ چیخ چیخ کر سب کو بتاتی رہو کہ یہ سب میرا کھیل تھا، کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، اور کرے گا بھی کیوں، میں تو پاکستان میں ہوں ہی نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ دل کھول کر ہنسا۔ محراب ساکت بیٹھی اسے سنتی اور دیکھتی رہی۔ کتنی بھولی ہو نا تم بھی، بلکہ نہیں، تم تو بے وقوف ہو۔ میں نے کہا میں عباد کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں، اور تم نے یقین بھی کر لیا، اچھی طرح مجھ سے واقف ہونے کے باوجود کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کے باوجود تم نے یقین کر لیا۔ کتنی حیران کن بات ہے نا۔ اس بار اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ محراب نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ دور رہو مجھ سے زارون، مت بھولو کہ اللہ سے بڑا پلانر اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جب کسی ظالم کی رسی کھینچنے پر آتا ہے نا تو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ کیا خبر تمہاری جو پلاننگ ہے تمہیں اس میں کامیاب ہونے کی مہلت بھی ملتی ہے یا نہیں؟ اچھا پھر سے دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ دھمکی نہیں دے رہی، بد دعا دے رہی ہوں۔ چونٹی ہو تم محراب، میرے سامنے چونٹی جتنی حیثیت بھی نہیں ہے تمہاری۔ بے فکر رہو، تمہاری بد دعائیں مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گی۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ محراب آنکھوں میں خون لیے اسے دیکھتی رہی اور صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ محراب کے اغوا کا وہ تیسرا دن تھا جب زارون نے اسے بے ہوشی کی حالت میں حویلی سے قدرے فاصلے پر پھینک دیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے ہارے پرندے اپنی اپنی چونچ میں بچوں کا رزق سمیٹ کر افق کے اس پار ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھونسلوں کو واپس پلٹ رہے تھے۔ تب ہی حویلی کے ایک ملازم کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس وہ حویلی سے چند قدم کے فاصلے پر اوندھے منہ بے ہوش پڑی تھی۔ ملازم کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی اس نے فوراً حویلی اطلاع کر دی تھی۔ ایک قیامت اس حویلی پر 3 روز پہلے ٹوٹی تھی جب وہ اغوا ہوئی تھی، اور ایک قہر اب ٹوٹا تھا جب وہ واپس آ گئی تھی۔ مریم بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی گنہگار نہیں ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ اس کے باوجود اسے اس حویلی میں بے موت مار دیا جائے گا۔ حویلی کے پیچھے
دفن ہونے والی اس بدنصیب حویلی کی بدنصیب خواتین میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا۔ بار بار وہ بے ہوش ہو جاتی اور بار بار انہیں ہوش میں لایا جاتا تھا۔ عباد کو جب سے اس کی واپسی کی اطلاع ملی تھی وہ اسی وقت گاڑی لے کر حویلی سے نکل گیا تھا۔ سردار عبداللطیف بضد تھے کہ جو خطا محراب سے ہوئی ہے اس میں کسی طور معافی کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے محراب کی سزا پر عمل کیا جائے۔ مگر سردار عبدالرحیم زارون کی وجہ سے معاملہ لٹکا رہے تھے۔ مریم بیگم جب بھی ہوش میں آتی باری باری دونوں سرداروں کے پاؤں پکڑ کر ان سے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگتی، مگر وہاں ان کی التجائیں کوئی اثر دکھانے والی نہیں تھیں۔ محراب کو رعایت دینے کا مطلب تھا حویلی کی دیگر لڑکیوں کو غلط راستے پر آگے بڑھنے کا حوصلہ دینا، اور یہ وہ کسی صورت گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ تب ہی سردار عبدالرحیم نے زارون پر واضح کر دیا تھا کہ وہ جلد از جلد حویلی پہنچے تاکہ محراب کو دی جانے والی سزا پر عمل کیا جا سکے۔ زارون نے حامی بھر لی تھی اور اب وہ حویلی میں موجود بھی تھا۔ پتھر کی مورت بنی محراب کو مریم بیگم نے جی بھر کے پیٹا۔ اگر زینب بیگم نہ سنبھالتیں تو شاید وہ اس کی جان خود ہی لے لیتیں۔ بیٹی کی بے گناہی کا یقین ہونے کے باوجود انہیں اس پر غصہ تھا کہ وہ ان کے منع کرنے کے باوجود مدرسے کیوں گئی تھی۔ اگر وہ جانا چھوڑ دیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ زارون سردار عبدالرحیم اور سردار عبداللطیف کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سردار عبداللطیف کہہ رہے تھے، اس لڑکی نے اپنی بہن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پورے علاقے میں ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ یہ میرا اور میرے بیٹے کا ظرف تھا کہ اس کی بہن کا گناہ بھلا کر ہم نے اسے عزت دی، نام دیا، مگر اس نے کیا کیا؟ ہمیں ہی اپنے انتقام کی زد پر رکھ لیا۔ خط پڑھو اس کا، کیسے خیالات ہیں اپنے ہی بزرگوں کے خلاف۔ آج اسے معافی دینے کا مطلب ہے کہ حویلی کی روایات کے خلاف جایا جائے، نئی آنے والی پیڑھی کے لیے خود برائی کی راہ ہموار کی جائے، اور ایسا میں کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ ان کے بیٹے کا دل ٹوٹا تھا، لہٰذا ان کا غصہ جائز تھا۔ زارون نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں مانتا ہوں چاچا سائیں کہ آپ کی ہر بات بالکل درست ہے، مگر یہ بھی تو دیکھیں مریم چچی کس حال میں ہیں۔ ابھی 7 ماہ پہلے ان کی ایک جوان سالہ بیٹی اسی حویلی میں کاروکاری ہوئی ہے۔ وہ کیسے یہ صدمہ برداشت کریں گی؟ جیسے بھی کرے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کی پرورش میں جو کوتاہی اس سے ہوئی ہے اس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ نہیں چاچا سائیں، ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، اپنی بیٹیوں کی پرورش میں ان سے کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ یقیناً معاملہ کچھ اور ہے۔ میں محراب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ پلیز مجھے اپنے طور پر اس معاملے کو دیکھنے دیں۔ یہ نہ ہو روز قیامت عبدالکریم چاچا ہمارا گریبان پکڑ کر کھڑے ہوں۔ زارون کی بات میں وزن ہے عبداللطیف۔ وزن ہو نہ ہو، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ سارا علاقہ ہم پر تھو تھو کر رہا ہے کہ ہماری حویلی کی لڑکیاں ایسی ہیں۔ خط نہیں پڑھا آپ نے اس کا؟ پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اور پھر عباد طلاق بھی دے چکا ہے، کون اپنائے گا اب اسے؟ ساری زندگی کالک کا نشان بن کر ہمارے سینے پر مونگ دلتی رہے گی۔ بیٹے کی طرفداری کرنے پر سردار عبداللطیف نے سردار عبدالرحیم سے پہلی بار اختلاف کیا تھا۔ تب ہی زارون بولا، اس نے چاہے جو بھی لکھا ہو، مگر میں سردار عبدالرحیم کا بیٹا ہوں۔ میرا دل اور ظرف بہت بڑا ہے۔ کوئی کرے نہ کرے، میں شادی کروں گا اس سے، دل کی پوری رضامندی کے ساتھ۔ کوئی بم تھا جو اس نے وہاں پھوڑا تھا۔ دونوں سردار ہکا بکا اس کا منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ تم ہوش میں تو ہو زارون؟ ہوش میں ہوں، اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ اس حویلی کی بیٹی ہے، ہماری عزت ہے۔ آج جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کل اس شادی کے بعد منہ چھپاتے پھریں گے۔ اس حویلی میں مزید کوئی نئی قبر نہیں دیکھنا چاہتا بابا۔ مجھے وہ قبول ہے کیونکہ میں بچپن سے سچے دل کے ساتھ اسے پسند کرتا ہوں۔
اور میں مریم چچی کو بے موت مرتے نہیں دیکھ سکتا، پلیز۔ اپنی پلاننگ کے عین مطابق اس نے تڑپ کر آخری پتا پھینک دیا تھا۔ وہاں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، گہرے سناٹے میں لپٹی خوفناک خاموشی۔